بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، پچھلے مہینے میں نے عدل اور انصاف کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ عرض کیا تھا۔ پہلے تو میں وہی مختصر طور پر لوٹاتا ہوں۔ اسلام میں سماجی اعتبار سے یعنی دنیاوی زندگی میں جینے میں، دنیا میں زندگی گزارنے کے سلسلے میں بڑی اچھی، بہت عمدہ تعلیم دی گئی ہے، بہت ہی اچھی ہدایت، بڑی اچھی نصیحت ہمیں کی گئی ہے۔ دیکھو، اس میں سے چند میں گنواتا ہوں اس وقت جو میرے ذہن میں آ جائے۔ امانت داری اور دیانت داری، اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ نمبر 2، پاک دامن رہو، اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو، ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ سب کے ساتھ انصاف کرو، دوست دشمن سب کے ساتھ انصاف کرو، کسی کا برا مت چاہو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، جتنی ہمدردی، خیر خواہی آپ کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں ضرور کرو، ہر ایک کا حق ادا کرو، خاص طور سے جو اپنے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا حق ادا کرو۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک ہے پاکی، پاک رہنا۔ ان میں سے ایک ہے صفائی، صاف ستھرا رہنا، اپنے مکانوں کو وغیرہ سب کو صاف ستھرا۔ تو بہترین تعلیمات ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے اچھی تعلیم ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ اور چلو، خاص بات ایک یہ ہے، آپ بڑے انصاف کے ساتھ جب تاریخ پڑھیں گے، تو اسلام اور مسلمانوں کی ایک خاصیت، خصوصی بات یہ دکھائی دے گی کہ انہوں نے ان چیزوں پر بڑی مضبوطی کے ساتھ عمل کر کے بھی دکھایا اور ان چیزوں کو دنیا میں عام کیا۔ جی ہاں دوستو، کبھی کبھی پڑھنے میں آ جاتا ہے، اخبار میں، کبھی کسی کتاب میں، تو جو انصاف پرست لوگ ہیں نا، وہ غیر مسلمانوں سے زیادہ اسلام کی تعریف کرتے ہیں۔ کبھی کبھی سننے میں آ جاتی ہے بات ان کی۔ خیر، ان میں سے ایک چیز ہے دوستو، عدل اور انصاف۔ میں نے قرآن پاک کی آیتوں سے یہ بات سمجھائی تھی کہ انصاف کرو، دوست اور دشمن سب کے ساتھ انصاف کرو، کسی کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرنے لگو، ظلم کرنے لگو۔ کہا تھا انصاف کرو، چاہے وہ اپنے خلاف پڑھے، اور انصاف کرو چاہے وہ اپنے ماں باپ کے خلاف پڑھے۔ یہ انصاف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور بعد کے لوگوں نے
اس پر بڑی مضبوطی سے عمل کر کے دکھایا ہے۔ تقریباً یہ بات میں نے بتا دی تھی شاید پچھلے مہینے، میں آج کچھ اور بتانا چاہتا تھا، لیکن میں 2 باتیں آپ کو بتانا چاہوں تاکہ وہ پچھلی باتیں یاد آ جاویں، اور پھر اب میں جو کچھ بتاؤں وہ ہمارے دل میں اچھی طرح اتر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان میں اور ایک یہودی میں کسی معاملے میں جھگڑا ہوا۔ جب معاملہ آیا بھائی کوئی آدمی اس میں انصاف کر دے، تو جو مسلمان تھا، وہ تو یوں کہتا تھا کہ چلو یہودی کعب ابن اشرف سے فیصلہ کراویں گے، اور جو یہودی تھا وہ کہتا تھا کہ نہیں، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراویں گے۔ اب آپ سمجھو، اس میں غور کرو، اس میں بات بہت ساری ہیں، لیکن ایک بات یہ کہ اس یہودی کو پورا یقین تھا کہ معاملہ یہودی اور مسلمان کا بھلا ہو، لیکن محمد انصاف کی بات کہیں گے، بالکل صحیح بات کہیں گے، اور چونکہ یہودی حق پر تھا، یہودی کی بات صحیح تھی، اسے یقین تھا کہ میرے حق میں فیصلہ ہوگا جب انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو خیر، چونکہ وہ دوسرا مسلمان تھا اور کھل کر وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم محمد سے فیصلہ نہیں کراتے، اس لیے ان دونوں کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ نے قاعدے کے مطابق دونوں کی بات سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ میں وہ بات پھر دہراتا ہوں کہ اس یہودی کو یہ یقین تھا کہ چونکہ میں حق پر ہوں اور انصاف کے ساتھ جب فیصلہ کیا جائے گا تو میرے حق میں ہی فیصلہ ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے ساتھ ہی فیصلہ کریں گے، لہذا ان سے فیصلہ کراؤ۔ بات تو جو میں بتانا چاہتا تھا وہ پوری ہو گئی، لیکن اس سے اگلی ایک بات اور سنیے گا۔ وہ مسلمان صورت میں مسلمان تھا، حقیقت میں وہ منافق تھا، اس لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا، ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ چلو عمر سے فیصلہ کراویں گے، عمر سے۔ یہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ مسلمانوں کے بڑے طرفدار ہیں، بڑے جانبدار ہیں، لیکن وہ حقیقت میں طرفدار نہیں تھے، ہم مددگار تھے۔ طرفدار تو سمجھ گئے ہوں گے آپ، حق بے حق ہر طریقے سے اپنوں کا ساتھ دینا نہیں، وہ مددگار تو تھے مسلمانوں کے، ہمدرد اور خیر خواہ تو تھے، لیکن جانبدار اور طرفدار نہیں تھے۔ اس یہودی کو عمر پر بھی اتنا یقین تھا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین تھا کہ عمر بھی انصاف کے ساتھ ہی فیصلہ کریں گے، اور میں چونکہ انصاف پر ہوں اس واسطے میرے حق میں ہی فیصلہ ہوگا، چل عمر کے پاس کروا لے فیصلہ۔ تو وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہ پہنچے وہاں پر اور اس نے مسلمان نے کہو منافق نے کہو اپنی بات رکھی، تو اس سے پہلے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ بولے، اس یہودی نے کہا کہ عمر، ہم آپ کے پاس فیصلے کے واسطے آئے ہیں، اور آپ جو فیصلہ دیں گے بالکل صحیح دیں گے، اور ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن بس میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا ہے اور اس شخص کو یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، اس لیے یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کر دینے کے باوجود دوبارہ فیصلہ کرانے کے واسطے آپ کے پاس آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اچھا ٹھہر جاؤ۔ آپ اندر گئے، تلوار لائے اور اس مسلمان کی گردن اڑا دی اور یوں فرمایا کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کافی نہیں ہے اس کے لیے عمر کی تلوار کافی ہے۔ خیر، اس کے بعد اس مسلمان کے منافق کے وارثوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر مقدمہ دائر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماویں، اللہ کی طرف سے ایک آیت نازل ہو گئی جی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت تک انسان مومن ہی نہیں ہوتا جب تک اپنے معاملات میں وہ اس فیصلے کو تسلیم نہ کر لے جو فیصلہ آپ کریں، اور تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، یعنی اس فیصلے کو ناپسند نہ کرے۔ اس آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے دوستو کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ایمان سے باہر ہو گیا تھا، جس کو کہتے ہیں مرتد ہو گیا تھا، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ اس لیے عمر نے اگر اس کو قتل کیا تو بالکل درست کیا، اب عمر پر کوئی مقدمہ نہیں چلے گا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقدمہ خارج کر دیا۔ بہرحال دوستو، یہ قصہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ یہودیوں کو بھی غیروں کو بھی مسلمانوں کے انصاف پر پورا پورا بھروسہ۔ بہت سارے قصے ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک عجیب غریب قصہ سناؤں، شاید دنیا میں تاریخ میں اس کی کوئی مثال موجود نہ ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، یعنی وہ امیر المؤمنین ہیں۔ ہمارے اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، امیر ہوتا، امیر، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین وہ ہوتا ہے۔ اس میں فرق ہے، نام کا بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ اور مسلمانوں کی ایک فوج روس کے علاقے میں سمرقند میں پہنچی اور انہوں نے وہ شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے فتح کر لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ جب وہ قابض ہو گئے تو وہاں عیسائی تھے، عیسائی، چونکہ اسلام کو کافی زمانہ گزر چکا تھا، اسلام کی تعلیمات دنیا بھر میں عام ہو چکی تھی، تو انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کے اندر انصاف بہت ہے۔ اس سلسلے میں وہ اپنی تعلیم، اپنے اصول، اپنے قاعدے قانون پر ضرور عمل کریں گے، اور اگر کوئی اب ان کے قاعدے قانون کے خلاف ملک بھی فتح کر لے تو اس ملک کو وہ واپس کر دیں گے، انہیں بالکل یقین تھا۔ یہ ہے، یہاں میں ایک مختصر سی بات دوسری بتا دوں۔ میرے بھائیوں، ہم مومن اور مسلمان ہیں، اور ہماری سب سے بڑی صفت وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وحی کا علم ہے، یعنی کہو اللہ کا علم ہے، یعنی قرآن۔
ہم علم والی امت ہیں، علم والی امت، تو ہمارا مزاج علم کا ہونا چاہیے، علم کا ہونا چاہیے۔ اس لیے آوارہ قسم کی باتیں کرنے، گلیوں میں بیٹھ کر گپ شپ لگانے، دکان میں بیٹھ کر گپ شپ لگانے، اور بیٹھکوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے، آوارہ گھومنے کے بجائے اپنا مزاج کتاب سے، علم کا مزاج بناؤ، اور اپنا رشتہ کتاب سے جوڑو، کتاب سے جوڑو، اور کتابیں پڑھو۔ اور خاص طور سے میں آپ کو 4 باتیں بتاؤں گا، 4 باتیں۔ ایک تو قرآن پاک کے قصے، تفسیر تو سنو کسی عالم سے، وہ سمجھا کے بتاوے گا، لیکن قرآن پاک کے قصے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اور دوسرے نیک لوگوں کے اور کافروں کے، نافرمانوں کے، اللہ نے جو قرآن پاک میں بیان کیے ہیں وہ پڑھو، آپ کو ملیں گے ایسی کتابیں۔ اور دوسرے، جس کو کہتے ہیں ہم سیرت پاک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پڑھو۔ اور تیسرے، اسلامی تاریخ پڑھو۔ اور چوتھے، ہمیشہ اخلاق کی کتابیں پڑھتے رہو، اخلاق کی کتابیں۔ دیکھو دوستو، میرا یا آپ کا مزاج کتنا بھی سخت ہو اور کتنا بھی غصے والے ہوں ہم، میں بالکل پکی بات بتا رہا، آپ ایسی بات، میں اور آپ ایسی بات سنتے رہیں جس میں ہمیں برداشت، غصہ نہ کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہو، اور ہم ایسے ماحول میں رہیں جس میں لوگ برداشت سے کام لیں، غصے سے کام نہ لیں، تو ایٹومیٹک ہماری طبیعت پر اس کا اثر آئے گا، پکی بات ہے۔ اگر کسی کا دل بالکل ہی مہر لگ کے خراب ہو گیا ہو تو اس کی بات تو میں کرتا نہیں تو ضرور اثر آئے گا۔ تو اخلاق کی کتاب پڑھو، سیرت پاک کی کتاب پڑھو، اسلامی تاریخ پڑھو، اور قرآن پاک میں بیان کیے ہوئے قصے پڑھو، حکایات اولیاء، قصص القرآن، اس طرح کی کتابیں۔ اور خاص طور سے آپ اپنے ہندوستان کی تاریخ پڑھو۔ جی، جو کچھ مسلمان بادشاہوں کے خلاف مشہور کیا جاتا ہے نا، بالیقین اس کا بالکل الٹا ہے، بالکل اس کا الٹا ہے جو مشہور کیا جاتا ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں، ہمیں خود معلوم نہیں، اس لیے ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، بلکہ ہم بھی خود ہی ایسا کہنے لگے کہ اورنگزیب روزانہ 1 من جنو سامنے رکھ کے جب کھانا کھاتا تھا، یعنی روزانہ اتنے ہندوؤں کو مارتا تھا کہ ان کے جب جنو جمع کیے جاتے تو 1 من ہو جاتے۔ کتنے ہوں گے بھائی 1 من جنو؟ کتنے ہندوؤں کے ہوں گے؟ اس میں کھاتے گرام 2 گرام وزن ہوتا ہوگا، چلو 50 گرام لگا لو، لاکھوں مریں گے روزانہ، جب جا کے 1 من جنوں اکٹھے ہوں گے۔ پھر پاتا ہے بیج بھی نہیں پاتا یہاں سے پورے ہندوستان میں۔ ہم بھی یہی کہنے لگے، یہ گجر، جاٹ، رنگھڑ، انہیں ہم یوں کہتے ہیں، ارے کہاں بول رہا تو تمہیں تو مار پیٹ کے مسلمان کر رکھا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، مسلمانوں کا انصاف دیکھ کر، مساوات اور برابری کی تعلیم دیکھ کر، ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا جاتا تھا، ان کی خیر خواہی اور مدد کی جاتی تھی، وہ دیکھ کر یہ لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ عام بات یہی ہے۔ خیر چلو دوستو، تو وہاں کے نصارہ نے، سمرقند کے نصارہ نے ایک خط حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لکھا، اس وقت کے امیر المومنین کے پاس لکھا، اور یہ کہا کہ اسلام کا جنگ کا اصول یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر پر، کسی ملک پر چڑھائی کرتے ہیں تو پہلے وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور اگر وہاں کا علاقہ
وہاں کے لوگ اسلام قبول نہ کریں تو کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی ان پر. پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ صلح کر لو، تم بھی امن چین سے رہو، اپنے دین پر رہو، اپنی جائیداد اپنی ملکیت پر رہو، اور ہم بھی امن چین سے رہیں گے. امن چین کے ساتھ رہو، صلح کر لو. اور اگر وہ صلح پر بھی تیار نہ ہو، بس اللہ کا نام لے گا پھر. تو یہ ہے اصول. تو اے عمر ابن عبدالعزیز، آپ کے جو جرنل تھے، سپہ سالار تھے، انہوں نے نہ ہمیں اسلام کی دعوت دی اور نہ انہوں نے ہمیں صلح کی دعوت دی، اور انہوں نے ہم پر اچانک حملہ کر کے ہمارا شہر اور ہمارا گاؤں، ہمارا ملک فتح کر لیا، اپنے قبضے میں لے لیا. ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ تھے، بڑے زبردست، بہت بڑا ملک تھا. جب یہ خط لے کے پہنچا وہاں سے وہ آدمی، اس نے پوچھا کہ بادشاہ کہاں ملے گا؟ انہوں نے بتا دیا فلاں محلے میں چلے جاؤ. وہاں کسی نے بتا دیا کہ یہ گھر ہے، اس میں چلے جاؤ. وہاں جو وہ گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو چھت پہ چڑھ رہا، بوندا باندی سی ہو رہی، اور اپنی چھت پہ گارا لگا رہا، ٹھیک کر رہا اپنی چھت. وہ واپس چلا آیا کہ ہاں بادشاہ تو ہے ہی نہیں. اس کو بتایا کہ یہی جو چھت پہ بیٹھا نا یہی ہے. اتنی سادہ زندگی، مساوات، برابری. شاہی خزانے میں سے یا کہ بیت المال میں سے جو ان کا وظیفہ مقرر ہوتا تھا اس سے زیادہ ایک پائی نہیں لیتے تھے، اور آنے بہانے سے سرکاری خزانے سے اپنے اوپر کچھ خرچ نہیں کرتے تھے. خیر، وہ ان کے پاس گیا، ان کو خط دیا. ہاں، تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس پر لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ جو فوج تھی، لشکر تھا، اس میں سب طرح کے آدمی ہوتے ہیں. اس میں قاضی بھی بھیجے جاتے تھے کہ کوئی ناانصافی ہو تو یہ فیصلہ کریں. تو اس لشکر کا جو قاضی تھا اس کو لکھا. جی ہاں، کیا لکھا؟ کہ اس معاملے کی تحقیق کر کے اور اس میں حق بجانب فیصلہ کیا جائے. جی دیکھو، چھت پہ گارا لگا رہے تھے، قلم ساتھ میں تھا، مہر ساتھ میں تھی. ہاں، آج کل جو ہم انگوٹھی پہنتے ہیں نا، انگوٹھی ہم تو شوق میں پہنتے ہیں، یہ شوق میں نہیں پہنی جاتی تھی. عربی میں اس کو کہتے ہیں خاتم، اور خاتم کے معنی ہے مہر. تو اس میں جو نگینہ ہوتا تھا اس میں بادشاہ کی مہر ہوتی تھی یا قاضی کی مہر ہوتی تھی، ہر وقت ساتھ رکھتا تھا. ساتھ کے ساتھ انصاف، ادھر خط لکھا اور ادھر انگوٹھی یعنی مہر لگائی اور کہنا جا. وہ وہاں پہنچا اور انہوں نے لشکر کے قاضی کو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ حکم نامہ پیش کر دیا. قاضی جو لشکر کا سپہ سالار تھا ان کے پاس پہنچا کہ عمر بن عبدالعزیز کا یہ حکم ہے، آپ مجھے اس میں تحقیق کرنے اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے کی اجازت دیں، اور اجازت نہیں بھی دیں گے تب بھی وہ کریں گے. تو بہرحال قاضی صاحب نے جو معلومات جٹائی تو نصارہ کی شکایت صحیح تھی. نہ ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی، نہ ان کو صلح کی دعوت دی گئی تھی، ان پر اچانک حملہ کر دیا گیا تھا. تو قاضی نے کہا بات درست ہے، شکایت حق بجانب ہے، لہذا اسلامی فوج یہ تمام شہر پورا ملک خالی کر دیں.
باہر نکل جاؤں سب. اور اگر حملہ کرنا ہے تو پھر قانون کے مطابق حملہ کریں، یعنی پہلے اسلام کی دعوت دیں، پھر صلح کی دعوت دیں، اور نہ مانے تو ایسا کریں. بہرحال پورا شہر پورا ملک خالی کرنے کے واسطے وہ لوگ چل پڑے. لیکن اسلام کا انصاف دیکھ کر اور قاضی کا انصاف دیکھ کر، اور سب سے بڑی بات سپہ سالار جرنیل اور فوج کا یہ عمل دیکھ کر کہ وہ ایک قاضی کے ایک آدمی کے حکم پر کس طریقے سے فتح کیا کرایا ملک واپس چھوڑ کے جا رہے ہیں، سب نے کہا کہ تم مت جاؤ، ہم اسلام لاتے ہیں اور یہیں رہو. دوستو بہت سارے واقعات ہیں، بس میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ انصاف کریں. اب میں چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات جو ہمارے اور آپ کے دائرے میں ہے، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو، اپنی اولاد میں برابری کرو. یہ ہے، یہاں بھی انصاف کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بادشاہ لوگ ہی ظلم کرتے ہیں اور قاضی اور منصف اور جج لوگ ہی ظلم کرتے ہیں. نہیں، ہر آدمی انصاف کر سکتا ہے اور ہر آدمی ظلم بھی کر سکتا ہے، کرتا ہے. اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو اور برابری کرو. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں میں آپ کو. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا. پہلی بیوی سے بھی ان کی کچھ اولاد تھی، اس بیوی سے بھی ایک لڑکا ہو گیا. تو اس بیوی نے اپنے بیٹے کے واسطے ایک غلام مانگا کہ تم میرے بیٹے کو یہ غلام دے دو. اس نے دے دیا. اب چونکہ کبھی کبھی معاملہ جھگڑے میں پڑ جاتا ہے اور پھر اس پر گواہ کی ضرورت پیش آتی ہے اور گواہ کے بیان کے مطابق پھر فیصلہ ہوتا ہے. تو عورت نے یہ سمجھا کہ انہوں نے یہ اس کو ہدیہ اور ہبہ تو کر دیا، اس پر گواہ بھی ہو جانے چاہیے. تو اپنے شوہر سے کہا کہ اس پر گواہ بھی بنا دو. اور بات بالکل صحیح ہے، جب کوئی معاملہ کیا کرو تو دستاویز بھی تیار کر لیا کرو، گواہ بھی بنا لیا کرو، صرف زبانی نہ رکھا کرو کوئی معاملہ. تو انہوں نے کہا کہ بتا کس کو گواہ بنانا چاہے تو میں اسی کو گواہ بنا دوں گا. تو اس عورت نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دو. ٹھیک. تو وہ شخص اپنے بیٹے کو اور اس غلام کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنا یہ غلام اپنے اس بیٹے کو ہبہ کر دیا ہے، آپ اس پر گواہ رہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وہ جھڑوانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو جھاڑ کے آ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں، اور بھی اولاد ہے. جی ہاں اور بھی ہیں. سب کو تم نے ایک غلام دیا؟ کہا جی نہ، اور تو کسی کو نہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ میں ظلم کی بات پر گواہ نہیں بنتا. آئی بات سمجھ شریف میں؟ ہاں. اس لیے انصاف کا تقاضا یہی ہے میرے بھائی کہ اولاد میں برابری کرو، اولاد میں برابری کرو. بات سمجھیو اور عمل سے پہلے پھر دوبارہ پوچھ کے اچھی طرح عمل کریو، چونکہ ایک مرتبہ میں بات پوری سمجھ میں بھی نہیں آتی اور بعض تقریر کی مجلس میں سارے مسئلے پوری بات بیان بھی نہیں کی جاتی. ہاں بعد میں یہاں نہ کھڑے ہوں،
گھر چلے جاؤں، بعد میں آ جاؤں، ادھر بیٹھ جاؤں، ابھی دیر لگے گی. تو برابر اولاد کے میں برابری کرو. جو ایک بیٹے کو دیا دوسرے بیٹے کو بھی دو، برابر دو، برابر دو. بلکہ دھیان دیجئے، ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز میں تو جتنا چاہے دے دیں، اور بھات کے نام پر اور بھتی کے نام پر اور کس کس نام پر نامعلوم کتنا دے دیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اپنی زندگی میں اگر آپ اپنی زمین جائیداد مال دولت تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو لڑکے اور لڑکیوں کو سب کو برابر دو. جی یہی حکم ہے، یہی حکم ہے. بہرحال میرے بھائیوں، اولاد میں برابری کرو. یہاں ایک بات اور سنیے، ایسے واقعات چاہے ہوں تو کم، لیکن ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. بعض اوقات باپ اپنی کسی اولاد سے اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اس کو یہ میرے پاوے کے بھی ہاتھ نہ لگاوے، میرے جنازے کے پاوے کے ہاتھ نہ لگاوے اور مجھے نہ دیکھے. یہ اور وہ ایسا انتظام کرتا ہے کہ اپنی زندگی ہی میں اس کو قانونی طور پر وراثت سے محروم کر دیتا ہے. یوں پتہ نہیں اب بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، اس کو کہتے ہیں عاق کرنا، عاق کرنا. اب بھی ہے تو یہ قانون، باقی اور کچھ اور کہتے ہوں گے. حاصل اس کا یہی ہے کہ اپنی زندگی میں سب کچھ ایک اس کو دے دیا، یا وصیت کر دی کہ یہ مال صرف ان کا ہے اور اس کا نہیں، اس کو کچھ نہیں ملنے کا، گھر سے نکال دیا. یہ ہوتا ہے کم تو. لیکن یاد رکھیے، بیٹا فرمانبردار ہو یا نافرمان ہو، وراثت میں اس کا حصہ ہے، اور اس کو محروم کرنے کا حق نہیں ہے. آپ اپنی زندگی میں اپنے مال کے مالک ہیں، مرنے کے بعد پھر کسی چیز پہ ملکیت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. اس کے بعد وہ اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق وہ تقسیم ہوتا ہے. یہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے کسی وارث کو اپنی وراثت سے محروم کرے گا، اللہ اس کو جنت سے محروم کرے گا. یہ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، برابری کرو. کسی کو پیار میں آ کر زیادہ اور کسی سے خار میں آ کر کم مت دو. ہاں، کسی دوسرے کو محروم کرنا اور تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہمارے بیٹوں میں ایک بیمار ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اس کو کچھ زیادہ دے دیا. ہم نے اپنے بیٹوں میں دیکھا کہ ایک شخص کو ہم نے پڑھا دیا، لکھا دیا، وہ برسر روزگار ہے، نوکری پر ہے، دوسرا جاہل ہے، اس نے بیچارے نے اس کو بھی پڑھایا لکھایا ہے محنت مزدوری کر کے اور گھر کا خرچ بھی چلایا ہے. اس کو کچھ زیادہ دے دیا جاوے تو اس کی اجازت ہے، اس واسطے کہ اس میں دوسرے کو محروم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کمزور کی مدد کرنا مقصود ہے. یہ تو بہرحال مسائل انصاف، ہمیں تو انصاف کرنا چاہیے اور جیسی صورتحال ہو اس کے مطابق مسئلہ دریافت کر کے، یا یوں کہو اسلامی قانون معلوم کر کے، انصاف کا قانون معلوم کر کے اس کے مطابق
برابری کی جائے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو صحیح سمجھ میں آئی ہوگی۔ کیا وقت ہوا؟ اچھا، اشراق کا وقت ہو گیا، لیکن میں آپ کو ایک مزیدار قصہ سنا کے اور پھر اس کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر کسی کے پاس ایک بیوی ہے تو اس کے ساتھ بھی انصاف کریں، اور 2 بیوی ہیں تو بھی دونوں میں برابری کریں، دونوں کے ساتھ انصاف کریں۔ میں صرف آپ کو انصاف کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں اور پھر اپنی بات پر لوٹ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر کتنا انصاف ہے اور کتنا ہمارے درمیان انصاف ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدو کے یہاں 2 بیویاں تھیں، اور وہ برابری کیا کرتے تھے سب جی۔ یہ اللہ والے چونکہ اللہ کے کام میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر بغیر کمائے ان کے پاس سب کچھ بھیجتا رہتا ہے، اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے تو وہ پہنچاتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ تو حضرت نے اپنے پاس ایک ترازو رکھ رکھی تھی، ترازو، اور جو بھی کچھ کہیں سے آتا تھا اس کو تول کے برابر کر کے جب دونوں کے یہاں آدھا آدھا پہنچاتے تھے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک دیہاتی 2 تربوز لے کے گیا، دونوں تربوز دے دیے، تھا بیچارہ بس جیسا تھا آپ سمجھ جاؤ گے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی 2 کیوں لایا؟ اب تیرے 2 بہو ہیں کہ نہیں؟ دونوں کا ایک کک ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ترازو لاؤ اور چھری لاؤ۔ تو ترازو کو کیا، ترازو کو کیا کرے گا؟ میں تجھے جانوں ہوں، اس واسطے تول کے لایا، دونوں برابر ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اچھا بھائی چھری لے آؤ۔ یہ چھری کا کیا کرے گا؟ میں انہیں کاٹ کے دونوں کو، اس میں سے بھی آدھا اور اس میں سے بھی آدھا ایک کے یہاں بھیجوں گا، اور اس میں سے آدھا، اس میں سے آدھا دوسرے کے یہاں بھیجوں گا۔ کیا پتہ ایک کچا ہو ایک پکا ہو، اور کیا پتہ ایک پھکا اور ایک میٹھا ہو۔ بھائی تو ڈھیر بریکی پہ چلا ہے۔ دیکھو، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر انصاف کا، برابری کا کتنا حکم اور کتنی تاکید ہے۔ میرے دوستو، اپنے سے جتنا ہو سکے اتنا کرو اور پورا کرنے کی کوشش کرو، اور ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اور میرے بھائیوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کے حقوق اور طاعت و عبادت میں جو کمی کوتاہی رہ جاوے گی اس کی معافی کی بہت امید ہے، اور معاملات میں جو کمی کوتاہی رہ جاوے گی اس میں زیادہ خطرہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں، تو وہ اپنے حق معاف کر دے گا، اور اس کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ بندوں کے حق اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بندہ معاف کر دے تو کر دے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو میدان حشر میں اب وہاں ہر آدمی نفسی نفسی میں ہوگا۔ یہاں تو کوئی کسی کو کچھ دے دے، معاف کر دے، لیکن وہاں معاف نہیں کرے گا۔ اس واسطے ہمیشہ انصاف کے ساتھ، امانت داری، دیانت داری کے ساتھ زندگی گزارو۔ بات تو میں ختم کر رہا ہوں، لیکن رات بھی دیر ہو گئی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ میں دھیان رکھوں گا کہ بس عشاء کی اذان تک بیان، اور عشاء کے بعد 10 منٹ 15 منٹ میں دعا
اور وقت پر اذان نماز انشاءاللہ اسی کی کوشش کروں گا. ہاں اور میرے ذہن سے ہاں بس چلو رہن بس ذہن سے نکل گئی جو کہنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو